बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद अजमल जामी। प्रोग्राम आप देखते हैं जुम्मा हफ्ता इतवार एक न्यूज़ की स्क्रीन पर 8:02 पर। आज मुल्क भर में एक से बढ़कर एक अहम खबर सामने आई, जहां 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब के खिलाफ समाअत हुई। वो सहाफ़ियों से गैर रस्मी उन्होंने गुफ्तगू की और वहाँ उन्होंने ये कहा कि अपनी ज़ात या हुकूमत के लिए मैं मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। पहले भी कहा था कि अगर मेरे पीछे हटने से मुल्क को फ़ायदा होता है तो मुझे मुतमन करें, मैं पीछे हट जाता हूँ। और फिर हमने देखा कि जो चीनी सीनियर वज़ीर आए लियू जानचाओ, CPEC के ऊपर चेयरमैन सेनेट भी मौजूद थे, स्पीकर कौमी असम्बली भी थे, डिप्टी वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी वहाँ मौजूद थे। तमाम सियासी जमातें वहाँ मौजूद थीं, यक ज़ुबान थीं चीन के साथ ताल्लुकात के हवाले से, CPEC के हवाले से। हज़रत मौलाना फजल रहमान भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने गुफ्तगू भी की। बैरिस्टर अली ज़फ़र भी थे, रऊफ़ हसन भी थे। तमाम जो मुल्क की सियासी जमातें हैं उनकी नुमाइंदगी वहाँ मौजूद थी। बड़ा खुश आइंद ये तासुर है आज की इस मुलाकात से, उस फ्रेम से, उस विजुअल से जो हम सब देख रहे थे। और खान साहब साथ ये कह रहे थे कि अगर मुल्क की मफाद है तो मैं पीछे हट सकता हूँ, मुझे मुतमिन करें। तो इन दोनों में क्या मुमासलत है दो वाक़यात के अंदर? क्या वाकई किसी एक नुक्ते पर अगर हम इत्तफाक कर सकते हैं, तमाम सियासी जमातें एक पेज पर आ सकती हैं, तो मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए क्यों नहीं एक नुक्ते पर हम पहुंच सकते, एक पेज पे नहीं आ सकते? पाक चीन ताल्लुकात पे तो हो गया, CPEC के ऊपर भी यकजुबान हो गए, तो बाकी जो पेंडिंग मामलात हैं, डिस्प्यूटेड मामलात हैं, उसमें ये पेशकश या ये जज्बा क्यों नहीं सामने आ सकता? सबसे आम सवाल ये है। दूसरा हम देख रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मिलिट्री बैकग्राउंड है उनका, एक अरसे से मुल्क की सियासत को देख रहे हैं। नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरीम नवाज़ के भी क्लोज एड रहे, मोतमद रहे। वो अब माजी के वाक़यात का जिक्र कर रहे हैं कि अदम एतमाद से पहले जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ से 2 मुलाकातें की थीं और जनवरी में बातचीत हुई थी। और उन्होंने ये भी कहा कि खुफिया मुलाकात के लिए मुझे भेजा गया और कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब को इसका इल्म ना हो। वो क्या कह रहे थे, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। देखिए, माजी हमारा बड़ा दिलचस्प है और ये नहीं हो सकता कि किसी भी दौर में बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में उनकी क़यादत ना रही हो। गो के इरफान सिद्दीकी साहब ने इसकी वजाहत की है कि जो उनकी मुसद्दका मालूमात हैं, उन्होंने एक एक्स पे पोस्ट की। वो ये लिखते हैं कि पनामा केस में अदालती फैसले यानी 28 जुलाई 2017 के बाद से आज तक जनरल बाजवा से नवाज शरीफ साहब की कोई मुलाकात नहीं हुई। अलबत्ता बेगम कुलसूम नवाज का जो इंतकाल जब हुआ उस मौके पर ताज़ियती फ़ोन 1 मिनट 1.5 मिनट का ज़रूर हुआ। उसके बाद गुज़श्ता 7 सालों में कोई टेलीफोनिक रब्ता नहीं हुआ। लेकिन बेहज़िद सहाफ़ी हम आपसे ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई दौर नहीं जब बड़ी सियासी जमातों की आला क़यादत के बराह रास्त या बिलवास्ता इस्टेब्लिशमेंट से रवाबित ना हुए हों। कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, उसका जवाब अगर आपने ढूंढना हो तो इन वाक़यात, इस टाइम लाइन के बीच जो सियासी बदलाव आया उसके ज़रिए हम जवाब ढूंढ सकते हैं। लेकिन जो आज CPEC के ऊपर हमारी क़यादत एक हुई, एक पेज पर आई, तो बाकी मामलात में हम एक क्यों नहीं हो सकते? और बाजवा नवाज मुलाकात में सच क्या है? और जो साथ साथ हम पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच हल्की फुल्की चपकलिश देख रहे हैं, क्या वो संजीदा है या गैर संजीदा है? इस सब पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है। सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, एक बड़े कानूनदान है जनाब एतजाज़ अहसन साहब को। चौधरी साहब खुश आमदीद आपको कहते हैं डायरेक्ट लाइन में। बहुत मेहरबानी, आज आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये CPEC के ऊपर तो हज़रत मौलाना भी हमें दिखाई दिए, रऊफ़ हसन भी, बैरिस्टर अली ज़फ़र भी यक ज़ुबान होकर चाइना के साथ ताल्लुकात और CPEC के ऊपर वो बात कर रहे हैं। और जो उनके वज़ीर आए हैं वो भी जो इंटरनल स्टेबिलिटी है उसका जिक्र कर रहे हैं। टर्बुलेंट है वो कह रहे हैं, पूरी दुनिया में राइजिंग अनसर्टेनिटी है, तो उसके साथ साथ सिक्योरिटी की बात भी हो रही है। तो ये क्या हमारी महज चीन के साथ ताल्लुकात, उसके ऊपर हमारा जो खुलूस है उसका मज़र है, या इन्हें सबको बिठाया गया कि आए जी यहाँ बैठना है आपने? चीन के साथ तो एक यकीनन हमारा एक गो किसी हद तक यकतरफा है। जिस किस्म का हमारा जज्बा और हमारी आवाम का जज्बा और हमारी आवाम की अकीदत चीन की जानिब है, चीन की कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। चीन एक प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक, हकीकत पसंदाना सोच रखने वाला मुल्क है। यहाँ आपने 2-4 चीनी यहाँ मार दिए और वो तो उन्होंने सर्द मोहरी इख्तियार कर ली। बिल्कुल ये उनको करना चाहिए था और वो उनका अपने कौमी मफाद के मुताबिक उन्होंने सोचना है। अब लेकिन
چین کو ہمارا جو خطہ ہے نا اس کی ضرورت بہت ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ جس قدر جو سارا چین کا ابھی انڈر ڈیولپڈ غیر ترقی یافتہ جتنی سرزمین ہے وہ تقریباً چین کا 2/3 حصہ ہے اور وہ ساری مغربی چائنا میں. بالکل ٹھیک. اب مغربی چائنا میں پھر آگے بہت سی ریاستیں ہیں مغربی ایشیا میں اور یورپ میں بہت سی. یہاں ایک لنک ہے کہ جو کراکورم ہائی وے ہے وہ 1400 میل پہ آپ کو ایک ایسے سمندر میں لے جاتا ہے بالکل جس میں اربوں کی دولت بھی ہے, جس میں یورپ کے میڈیٹرینین وہ سویز کینال سے نکلے تو یورپ سارا سدرن یورپ آگے افریقہ تک کوریڈور مل جاتا ہے, سارا افریقہ ہے جی, ایسٹ افریقہ ہے اور یہ سارا اور برے صغیر ہے. ایک اوپننگ مل جاتی ہے بہت بڑا. کیونکہ میں تو کہتا ہوں کہ 20,000 سال سے, مطلب یوں ہی کہنے کی بات ہے, 20,000 سال سے چینی ہمالیہ کے اس طرف کھڑا ہو کے دیکھتا ہوگا کہ وہ وارم واٹر ہے جہاں میری کبھی قسمت ہوگی تو پہنچوں گا, جہاں کبھی روس پہنچنا چاہتا تھا. بیلٹ جی, اور بیلٹ اینڈ روڈ کا جو انیشیٹو انہوں نے لیا ہے اس میں سے یہ شارٹیسٹ ہے ٹو دی ریچسٹ, شارٹیسٹ روٹ ٹو دا ریچسٹ روٹ. لیکن چوہے صاحب یہ جو سی پیک کے اوپر جب سے سی پیک مارز وجود میں آیا کانسیپٹ ہم نے دیکھا, آپ سمجھتے ہیں کہ سی پیک کے اوپر اس طرح سے ترقی ہو سکی, ڈیولپمنٹ ہو سکی جو اس کا اوریجنل خواب تھا, اور اگر نہیں ہو سکی تو اس کی وجوہات کیا صرف ہمارے انٹرنل پولیٹیکل کرائسس ہے یا کوئی بین الاقوامی منظرنامہ بھی ہے؟ نہیں, کچھ ہماری لالچ ہے, کچھ تو ہماری لالچ ہے. لالچ کس طرح ہے کہ ہم نے کول فائر پلانٹ ایک پتوں کے قریب اور ایک سائیوال میں لگائے ہیں. کیوں یہاں لگائے ہیں کہ پنجاب میں لگنے چاہیے, پنجاب میں لگاؤ. او بھائی صاحب, پنجاب کے جو آپ معتبرین ہو پاکستان کا بھی سوچا کرو. کوئلے کا جہاں بھی پلانٹ لگتا ہے وہ سمندر کے قریب لگتا ہے کیونکہ آپ نے امپورٹ کرنا ہے آئل, یہ کوئلہ, اور کوئلہ وہاں. اب آپ کا جتنی ٹرینیں آتی ہیں وہاں سے سائیوال کے لیے یا پتوں کے لیے, وہ آپ اپنا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی خراب کر رہے ہیں. اور یہاں وہ آپ سائیوال میں جائیں تو کم از کم 5-10 میل کے ایریا میں راکھ گرتی ہے. بالکل, اس کے کچھ میرٹس ڈی میرٹس ضرور ہیں. یہ صرف شہباز شریف نے, وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ کیا اور یہ انیشیٹو لیا. آپ نے چونکہ شہباز صاحب کا ذکر کیا نا, تو مجھے دوسرا اہم موضوع آج کا وہ بھی ذہن میں آ گیا. یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بھی آپس میں آنکھ مچولی چل رہی ہے بجٹ کے اوپر, ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, علامتی طور پر وہ بجٹ سیشن میں بھی آئے, کئی تحفظات کا اظہار بھی کیا یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہ پنجاب میں ہمیں سپیس نہیں ملی. لیکن حنیف عباسی صاحب بڑی ایک دلچسپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, میں چاہ رہا ہوں آپ بھی ناظرین دیکھیے, پھر میں آپ سے اس پہ تبصرہ لوں گا. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں عباسی صاحب. اتحاد نہیں, پیپلز پارٹی کی مشغول نہیں ہے. پیپلز پارٹی اپنے ایک شفاف الیکٹرل پروسیس میں کھڑی ہوئی ہے. یہ تو ان کو تو جو میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو سب سے زیادہ جو ہے ان کو مشکل, وہ ان کے ایم این ایز جو ہیں پنجاب سے, ہر ایک کے صحن میں ایک لاش دفن ہے. لاش دفن ہے کس شے کی؟ نون لیگ کے جتنے ایم این ایز ہیں, نون لیگ کے جتنے ایم این ایز ہیں, ان کے صحن میں, ان کے آنگن میں لاش دفن ہے. میں سمجھا نہیں, کس شے کی لاش دفن ہے؟ ناظرین کو تو سمجھائیں. فارم 45. اچھا, نواز شریف کا فارم 45 آپ نے دیکھا تھا جب
یہ انہوں نے الیکشن کمیشن نے لگایا تھا، اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا تھا، مریم کا دیکھا تھا، شہباز کا دیکھا تھا، آن چودھری کا دیکھا تھا، ان پہ تو کاٹے اور کیا کچھ. اور نواز شریف جس کے 19,000 تھے وہ 1 لاکھ ووٹ سے جیت گیا آخر، جنہوں نے اشارہ کیا ہے فارم 45 اور فارم 47 میں. یہ لاشیں ہیں. یہ آپ دیکھیں، ایک ٹرائیبیونل نے 3 MNAs کو کہا کہ آپ اپنے فارم 45 لے کے آئیں. آپ اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں؟ تینوں نے باہر نکل کے پریس کانفرنس، یا اسلام آباد، تینوں نے باہر پریس کانفرنس کی کہ ہم لائیں گے، لیکن لانے کو تیار ہیں. وہ گئے سیدھا اور کہ جی ہم اس ٹرائیبیونل پہ عدم اعتماد کرتے ہیں، رکھتے ہی نہیں ہیں، عدم اعتماد. اور ریٹائرڈ لائیں، اور ریٹائرڈ ججز تو فری فار آل ہے نا. جو حاضر سروس جج ہے اس کے اوپر تو ہائی کورٹ کا کنٹرول ہے. ہائی کورٹ اس کو سزا بھی دے سکتا ہے، ہائی کورٹ اس کو جزا بھی دے سکتا ہے. یہ تو آزاد لوگ ہیں، انہوں نے تو مال ہی کمانا ہے. اور ان کو یہ پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ میرے فارم 45 جس دن کھل گیا، منظر عام پہ آ گیا، میں جیل میں جاؤں گا. ٹھیک ہے، جیل سے کم کوئی جگہ نہیں ہے ایسے مقدس ریکارڈ میں یہ ہیرا پھیری کرنی. اور اب میں اچھا، مجھے حیرت یہ ہے چوہے صاحب، ایک چھوٹی سی بریک بھی لینی ہے، لیکن مجھے حیرت یہ ہے کہ آپ ہوں، حسن مرتضیٰ ہوں یا دیگر پیپلز پارٹی کے ذمہ داران ہوں، وہ فارم 47 کی بڑی کھل کے بات کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے آپ لوگ پھر اتحاد کیوں کر رہے ہیں؟ کانسٹیٹیوشنل عہدے آپ نے کیوں لیے ہیں؟ اور دوسری بات میں نے آپ سے عمران خان صاحب کی کرنی ہے آج. ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. چودھری اعتزاز حسن صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. چودھری صاحب، یہ عمران خان صاحب نے آج صحافیوں سے گفتگو کی وہاں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس سماعت کے دوران، تو وہ رپورٹ ہوئی ہے. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی اگر کوئی آفر لے کر آئیں تو پھر مذاکرات کا سوچیں گے، اور ساتھ دوسری سٹیٹمنٹ انہوں نے دی کہ میرے پیچھے ہٹنے سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. یہ ہم کیا یہ سمجھیں کہ بالآخر عمران خان صاحب پیچھے ہٹنے کو تیار ہو گئے ہیں؟ میرا نہیں خیال، موقف سے تو شاید نہیں ہٹے گا، پر وہ گفتگو کے لیے تو تیار مائل لگتا ہے. میرا کوئی اس سے کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے، سو میں نہیں کہہ سکتا ہوں. پر جو اخبارات سے نکلتی ہے بات، وہ تو یہی لگتی ہے. پر وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہو، وہ سائفر ہو، وہ توشہ خانہ کا کیس ہو، وہ القادر ٹرسٹ کا کیس ہو، کوئی ایک کیس بھی نہیں بنتا ابھی تک جتنے کیس. اور عدت والا تو بالکل ہی، اس پہ تو سزا ہونی چاہیے اس جج کو سزا ہونی چاہیے. سائفر اور جج تو بدل گیا نا جی اب. سائفر اور میں عرض کرتا ہوں، جو سائفر اور وہ ہے توشہ خانہ والا کیس، اس میں تو ڈسپلنری پروسیڈنگ ہونی چاہیے ان ججوں کے خلاف جنہوں نے صفائی کا موقف سنے بغیر، سیکشن 342 کی سٹیٹمنٹ لیے بغیر، اور 10 سال سزا دے دیے. تو یہ جو عمران خان صاحب کا دفاع کرنے والے وکلا تھے، پی ٹی اے کی جو لیڈرشپ ہے، یہ کہاں تھی؟ اگر آپ یہ نقطہ بڑا ہم جو اٹھا رہے ہیں کہ دفاع حق نہیں ملا سنے بغیر، تو یہ ان کی نااہلی نہیں ہے. وہ بیچارے تو روتے رہے اس پہ، وہ تو چلاتے رہے، وہ تو جیل کے باہر، ان کو تو جیل کے باہر بھی رکھا. اور ایک جج اگر پروسیکیوشن کے وکیل اور پروسیکیوشن کی پینل سے وکلا کو کہے کہ بیٹا آپ ادھر جا کے ملزموں کی طرف سے آپ جرا کریں اپنے ہی گواہوں پہ، اب یہ مس کانڈکٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور وہ جن وکلا نے کیا، ان وکلا کے لائسنس بھی کینسل ہونے چاہیے. یہ تو بڑا مس ٹرائل ہو رہا ہے.
ایسا تو میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ آپ ایک پارٹی کے وکیل کو کہیں کہ دوسری پارٹی اپنی مخالف پارٹی کی طرف سے تم جرا کرو. چوہے صاحب ایک بڑا فرینکلی دنیا میں کبھی نہیں ہوا. بالکل ٹھیک. آپ فرینکلی ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہوں یا ابھی لاہور سے چیف جسٹس گئے, جس طرح سے ان کے ہاں ایک انگڑائی ہم نے دیکھی, سٹینڈ ایک لے رہے ہیں, یہ آپ سمجھتے ہیں فطری ہے یا اس کے پیچھے کوئی سابقین ہیں, ریٹائرڈ لوگ ہیں؟ کیونکہ حکومت کے چاہنے والے دانشور یہ سمجھتے ہیں کچھ ریٹائرڈ جج صاحبان یا ریٹائرڈ افسران جو ہیں وہ جو پھونک پا رہے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے عدالتوں کو, ججز کو بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے. از اٹ اے نیچرل اپرائز اور یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ یہ بڑا نیچرل ہے. وہ جو پہلا خط انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے کوئی نہیں کرنی چاہیے کوئی ریولوشنری یا انہوں نے پہلا خط دیکھے, تاریخ دیکھے, انہوں نے 22 یہ فروری 2003 میں لکھا ہے اپنے چیف جسٹس کو اسلام آباد ہائی کورٹ. جی انہوں نے کہا کہ جی میں نے ڈی آئی جی آئی ایس آئی سے بات کر لیا ہے, اب نہیں ہوگا. نہیں وہ تو آپ کو یاد ہوگا نا, وہ تو آپ کو یاد ہوگا, وہ بندیال صاحب سے ملے تھے, اعجاز الحسن صاحب بھی تب موجود تھے. نہیں, وہ بندیال صاحب کو بھی ملے تھے, وہ قاضی صاحب کو بھی ملے تھے. وہ جب ادھر سے مایوس ہوئے تو انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو صاحب ایسے ایک بات بتائیں نا, آپ رہنمائی کریں. جب ہم قاضی صاحب سے یا موجودہ عدلیہ کے ذمہ داران سے شکوہ کرتے ہیں ان کے اس اختلاف کا یا شکایت کا, تو پھر ہمیں پیرالل بندیال صاحب اور اعجاز الحسن صاحب پہ بھی سوال اٹھانا چاہیے نا, یا وہ اچھے تھے اور یہ برے ہیں؟ ان کے علم میں بھی تو یہ بات نہیں ان سے بالکل, وہ تو انہوں نے تو بالکل ہی کمزوری دکھائی, بہت کمزوری. یہ تو, اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی طاقت, ان کو اپنی طاقت کا علم نہیں. یہ جو کہہ دیں غلط ہے. یہ اگر فرض کرو کہہ دیتے خواجہ آصف کو بلا کے اور شہباز شریف کو بلا کے کہ آپ نے توہین عدالت کی ہے فلاں بیان میں, اور آپ کو ہم پنش کرتے ہیں ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ, اور کورٹ ناؤ رائزز, جس طرح یوسف رضا سے کیا. اور یوسف رضا کا اس کی وجہ سے یوسف رضا کا وزیر اعظم نہ رہ سکا. وزارت اس کی ختم ہوگی, وزارت عظمیٰ. اب جب اس کی وزارت عظمیٰ ختم ہوئی, ان کو بھی بلا کے اور کنٹیمپٹ کرتے, اور اتنی کنٹیمپٹ کی ہوئی ہے انہوں نے, اتنی بیہودہ زبان استعمال کی ہوئی ہے. صاحب یہ جو اپرائز ہے اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ کے ہاں, اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ دو اہم اداروں کے بیچ تصادم ہو سکتا ہے, اور اگر ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہیں, تصادم اگر ہوتا ہے تو اس میں نتیجہ, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ عدلیہ اس ادارے سے برتر ہے, بالکل برتر ہے. آئین کہتا ہے کہ ہر شخص عدلیہ کے فیصلے کو مانے گا, اور عدلیہ کسی کے, دیکھیں آپ یہ بھی دیکھیں, ایسی بحرانی دیکھیں. جی فرمائیں. ایوب خان مارشل لا لگاتا ہے, اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جج اس پہ مہر لگا دے. وہ 200 کیس میں جج مہر لگا دیتے ہیں, کہتے ہیں لیگل ہے. یہ مارشل لا لگاتا ہے ضیاء الحق, اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے لیگل کریں. اور وہ کس طرح کراتا ہے؟ وہ کراتا ہے اپنے آپ کو بیگم نصرت بھٹو کے کیس میں ججز اس کو, اور پھر مشرف صاحب آ جاتے ہیں, اور پھر ایل ایف او آ جاتا ہے. مشرف آتا ہے تو ظفر علی شاہ کا کیس. یہ ججوں کی مرہون ہے, ان کی لیجٹمیسی. اگر جج انکار کر دیں تو جج کا کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جو صاحب ایسے موقع پر یہ بھی خدشہ ہوتا ہے نا کہ کہیں ڈیریل نہ ہو جائے سسٹم, کوئی ایمرجنسی والی صورتحال نہ نکل آئے, کوئی اور سسٹم نہ آ جائے. ڈیریل ہونے کا خدشہ بھی تو ہوتا ہے, چاہے سیاستدانوں سے تصادم ہو یا اداروں سے تصادم ہو.
ऐसा कोई खदशा है सिस्टम आपको? को तो डीरेल कर ही रहे होते हैं। नहीं, सिस्टम को तो वो डीरेल कर ही रहे होते हैं। यूफान डीरेल कर रहा था ना, उसका खतरा तो अब नहीं रहा, अब डीरेल हो गया है। अब जजेस को उस पर मोहर लगाने की क्या जरूरत है? याया खान ने टेक ओवर कर लिया है, डीरेल हो गया है, अब उस पर मोहर लगाने की क्या जरूरत है? सिर्फ अपनी नौकरियां बचाने के लिए। ठीक। अच्छा, ये जो जुबैर साहब चूंकि आपको याद है नवाज शरीफ की और मरियम नवाज साहिबा के मोतबत भी रहे हैं, तर्जुमान रहे हैं, और उनमें एक मिलिट्री बैकग्राउंड भी है। अब ही इज स्पिलिंग द बीन्स कि वो कह रहे हैं कि अदम एतमाद से पहले जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ से 2 मुलाकातें की थी और जनवरी से बातचीत शुरू हुई थी, और खुफिया मुलाकात के लिए मुझे नवाज शरीफ साहब ने और मरियम साहिबा ने भेजा। इरफान सिद्दीकी कह रहे हैं कि नहीं जनाब, आज तक कोई मुलाकात नहीं हुई, बस कुलसूम नवाज की जब इंतकाल उनका मोहतरमा का हुआ तब ताज़ियती फ़ोन आया था। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ बेसिस सहाफ़ी कि कोई ऐसा दौर नहीं है जब इस्टेब्लिशमेंट से हमारी टॉप नॉच लीडरशिप के ताल्लुकात ना हों बराह रास्त या इनडायरेक्टली। क्या आप समझते हैं कि खुफिया मुलाकातें जनरल बाजवा से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले नवाज शरीफ साहब की शुरू हो चुकी थी, या इरफान सिद्दीकी साहब ठीक कह रहे हैं कि कोई मुलाकात नहीं हुई और सब फितरी तौर पर हुआ है? आपके वजीर आजम साहब जो है आज शहबाज ये साहब बुरका पहन के GHQ जाया करते थे, बुरका पहन के? कियानी से मिलने, बुरका पहन के। ये कब की बात कर रहे हैं आप जनरल कियानी साहब ये के दौर आम की? नॉलेज की बात है, ये आम नॉलेज की बात है। को पर्दे का मसला होगा चौधरी साहब? नहीं तो वो होगा, ये तो पता नहीं किससे पर्दा होता होगा। तो वो और इन्होंने कभी डिनाई नहीं किया, ये 20 मरतबा शाया हो चुका है। अच्छा इनके साथ एक और साहब भी होते थे, वो पार्टी छोड़ गए हैं। अच्छा, वो आप किन का जिक्र कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी का नहीं कर रहा हूँ, करना नहीं चाहता हूँ उनका। अच्छा, पर लेकिन ये बात तो फिर दुरुस्त है ना कि चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हूँ कि डिग्गी में बैठ के इमरान खान साहब भी जाते थे जनरल बाजवा से मिलने, या जुबैर साहब कह रहे हूँ कि जनरल बाजवा से नवाज शरीफ साहब मिलते हूँ, तो ये तो हमेशा हर दौर में सियासी क़यादत इनसे बराह रास्त या बिलवास्ता या पर्दा या बगैर पर्दे मिलती तो रही है ना। इसीलिए तो मैंने एक बयान दिया था कि इमरान खान को चाहिए कि वो सिविलियन में से किसी से बात करे। ये फौजियों के साथ बात करने का मुझे तो ये पसंद नहीं है बात। आप प्रेसिडेंट के साथ बात कर लें, अगर कोई डेलीगेशन भेजनी है। आसिफ अली जरदारी लाख उसके खिलाफ हो, लोगों को दूसरी मरतबा प्रेसिडेंट हुआ है, उसमें कोई करिश्मा तो है, छोटा बहुत ही होगा। यानी आप इमरान खान साहब की इस अप्रोच को उससे इख्तलाफ करते हैं कि वो जो बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की बात करते हैं, आप समझते हैं दुरुस्त नहीं है? देखें जी, हमें सियासी जो नेटवर्क है उसको इतना स्ट्रांग करना चाहिए कि वो इधर देख ही ना सके। तो क्या आसिफ अली जरदारी साहब एम्पावर्ड इनफ हैं उधर से इशारा लिए बगैर खुद इंगेज करने को इमरान खान साहब को? एम्पावर्ड इनफ ना हुए तो नहीं मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो वो खुद एक्सपोज होंगे। आप कह रहे हैं कि रास्ता पीपल्स पार्टी के जरिए निकलेगा? पीपल्स पार्टी के जरिए या मेरी बुनियादी तो पीपल्स पार्टी क्योंकि मेरी जमात है, यस, बट मैं समझता हूं कि सिविलियन के साथ मिल के और एक ताकत बनानी चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने इंस्टीट्यूशन को ताकतवर करना चाहिए और कोई इंटरवेंशन हो उसमें इकट्ठा होना चाहिए सब। बहुत बहुत शुक्रिया आप चौधरी। आज इमरान खान के खिलाफ हो रहा है, उसमें सिविल को मिलके मुजामत करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी एतजाज हसन साहब थे जो इस बात पर जोर दे रहे थे कि सिविलियंस को यानी सियासतदानों को मिलकर सिस्टम मजबूत करना होगा ताकि इंटरवेंशन ना हो सके। वो ये भी बयान दे रहे हैं कि जो इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि वो बात किसी और से करना चाहते हैं, ये बयान दुरुस्त नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर ये कुछ मुमकिन हो सकता है मुज़ाकरात का सिलसिला तो ये आसिफ अली जरदारी साहब के जरिए मुमकिन हो सकता है। शहबाज साहब के हवाले से बयान वो दे रहे थे कि बुरका पहन के वो जनरल कियानी से मिला करते थे। एक ब्रेक और उसके बाद मजीद गुफ्तगू।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में शरीक गुफ्तगू हैं मारूफ कानूनदान जनाब अज़हर सदीक साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब। अज़हर साहब खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जनाब आप अब मेरे ख्याल नकदा कोका जो है उसका कोई इलाज करने गए थे, फिर क्या बना? मैं मलकू की जिक्र कर रहा हूँ जो सिंगर हैं। अभी आपको पता है कि मैं तकरीबन 9 महीने मेरे घर का पेट्रोल पंप से हमला हुआ और फायरिंग मुझे आज तक मुझसे पकड़े नहीं गए, उसके पर्चा भी सरकार ने खुद दर्ज कर लिया। मैं वहां रह के हूँ तो इंग्लिस्तान में समझ मेरा दूसरा घर है। मुझे इससे एक दिन कबल फोन आया कि जनाब मलकू यहाँ आ रहा है, उसका नाम को ECL या PCL में डाल दिया गया। मेरे लिए बड़ी हैरानगी हुई। मैंने चेक किया ECL में तो नहीं था, ये लिस्ट में कुछ चीजें सारी सामने आई और बगैर किसी फीस के और क्योंकि वजह थी। और मैंने उनसे उनका मुझे फोन आया, फिर मैंने कहा जी आप सुबह जाएंगे तो पता चलेगा। एयरपोर्ट गए और वहां ऑफलोड कर दिया गया। बड़ी मजेदार बात है, ना कोई जुर्म है ना कोई पर्चा है। एक अजीबो गरीब, यानी जब इनकी हुकूमत आई थी ना PDM की, तो उन्होंने आते ECL के रूल्स बनाए। हमने कहा किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी और तमाम अपने बंदों के नाम निकाल लिए। आज ये अजीबो सा ड्रामा किया हुआ है, एक PNI लिस्ट में नाम जिसका दिल चाहे, आपका मेरा अच्छा नहीं, फिर क्या हुआ? अगली बात तो बताएं ना। वो तो बात ठीक है, मलकू साहब को आप रिलीफ देने चले गए, लेकिन मलकू साहब का खुद वर्जन जो नकदा कोका का वो बदल गया। देखिए वो तो बिल्कुल वर्जन बदल गया। वो वर्जन बदल गया इसलिए मैंने तो फैसला कर लिया, मैं विड्रॉ कर लिया वकालतनामा उनके हवाले से, और उनकी जो पिटीशन है वो भी विड्रॉ सुबह हो रही है। यानी वो सारे देखे सॉफ्टवेयर नहीं, आपने क्यों विड्रॉ किया जनाब? वो जो गाना नया गाना है वो तो अच्छा गाना है, उसमें क्या बुराई है? भाई उसमें मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती है ना, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ये एक आईनी और कानूनी पोजीशन लेके जा रहे थे कि PNIL की लिस्ट में, और ये सेटल डाउन हो जाना था। ये सेटल डाउन PNIL की लिस्ट में डाला नहीं जा सकता था, लेकिन जो कि उनका अपना जाती मसला है, जाती इशू है। और मैं तो जो कि पहले जस्टिस आबिद शेख साहब के पास लगा था, जस्टिस शमस मिर्जा महमूद मिर्जा के पास मैं पेश हो नहीं सकता, तो इसमें तो मैं यहाँ काउंसिल करके चले वो काउंसिल को है। और अब वापसी का वकालत ले लिया, इंशाल्लाह सुबह पिटीशन फाइल हो जाएगी वापसी के हवाले से। ठीक है, आपने ऐलान किया कि आप वापसी की पिटीशन दे रहे हैं। वो कादिर खान साहब तशरीफ लाए थे, तो मैंने कहा इस बीच जो आपका इमीडिएट केस है उस पर डिस्कस कर लूँ। सोशल मीडिया बड़ा वायरल था, मलकू के साथ जुमला पेश आया, उनका नया गाना भी आ चुका है। कादिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। हसन मुर्जा साहब हूँ या अभी कुछ देर पहले मेरी एतजाज़ साहब से बात हो रही थी, 45-47 के ऊपर खुल क्या बात कर रहे हैं। मैं ज़रा आपको सुनाना चाह रहा हूँ, आपको भी नाज़रीन को, कादिर साहब के हसन मुर्जा साहब क्या कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी के वो 45 अरकान ना होते तो शायद आज PMLN जो है वो जेल में होती। इस तरह आपका रवैया रहा तो फिर 47 भी निकलेंगे, 45 भी निकलेंगे, और फिर काफी सारी चीजें जो हैं बड़ी दूर तलक जाएंगी। और फिर पिंडी के रिजल्ट्स जो हैं उसके बारे में तो पहले कमिश्नर पिंडी भी काफी कुछ कह चुके हैं। कादिर साहब, ये इस तरह का अगर बयान आपकी जिम्मेदार क़यादत दे रही है तो इसका मतलब है आप जानते बूझते हुकूमत के साथ हैं? देखिए, जब इलेक्शन कमीशन ने उनको फॉर्म 47 के तहत डिक्लेयर कर दिए तो मैं और आप क्या कर सकते हैं? आप मुझे बताओ, पूरी दुनिया को पता है नवाज शरीफ साहब हार चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब हार चुके हैं, मरियम नवाज साहब हार चुकी है, और बिलावल के मुकाबले में अता तारड़ जीत चुका है। ये भी तो आलमिया देख लेना ना। अता तारड़ देखो, बिलावल देखो, उसके मुकाबले में उसको जिता दिया है, फॉर्म 47 उसको भी दे दिया है। तो हम तो पहले से ये शिकवे कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के कोई साथी हो तो उसको बता दो ना कि आप कुरान पे हाथ रख सकते हो कि आपका एक भी सीट जीता हुआ है, नहीं जीता हुआ है। तो सवाल ये कि ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो खुद जो निगरान वजीर आजम है अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने कहा कि अगर मैं मुंह खोलूं तो ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे मुस्लिम लीग नून वाले। लेकिन दूसरी तरफ एक तो हमने उसको कंधा दिया है, जो अपने घर में वजीर आजम नहीं बन सकता था, पीपल्स पार्टी ने उसको वजीर आजम बनाया शहबाज शरीफ साहब को, और अभी पहले साल ये गिरबान पकड़ रहा है। वैसे मुस्लिम लीग नून के बारे में ये जब ये मजबूर होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होता है तो गला पकड़ता है। तो ये पहले साल ये गला पकड़ने की इनकी आदतें नहीं गई है, तो आखिरी साल में क्या हाल होगा? मैं समझ रहा हूँ जो कल हुकूमत खत्म होनी थी वो आज खत्म हो जाए, ज्यादा बेहतर है। ठीक, ये अज़हर साहब आपने सुना, वो कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन फॉर्म 47 दे दे तो मैं और आप क्या कर सकते हैं? इससे मैं देखिए
ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ میں مدو خیل صاحب کا ہمیشہ سے پہلے دن سے فارم 45 اور 47 پہ یہ بڑے کلیئر ہیں، اور یہ جو ہم بات کہتے ہیں نا، اب تو دیکھیں نا، آپ کو پتا ہے کہ لاہور میں سلمان اکرم راجہ کے حلقے سے اپنا اون چودھری کے حوالے سے مریم صفدر وہ فارم 45 46 47 تو آ رہا ہے نا، اور دیکھیں اب لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ انہوں نے جیسے بھی ہے، میں چالاکی کہوں یا عقل مندی کہوں، کہ الیکشن ٹرائبیونل نے جب دیکھا کہ ہائی کورٹ کے ججز آ رہے ہیں اور میرٹ پہ یہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے آرڈیننس کے ذریعے تبدیل کر کے وہ ریٹائرڈ جج لگانے کی کوشش کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ کیا وہ آپ لوگوں کے سامنے بڑا واضح ہے، پر ایک بات بڑی واضح ہے، میں بتا دوں آپ کو، یہ فارم 45 47 سے یہ نکل نہیں سکتے۔ آپ کسی کا سن لیں، زبیر صاحب کا انٹرویو سن لیں، آپ مفتاح اسماعیل کا سن لیں، اس مصطفیٰ نواز کوکر کا سن لیں، اور بڑی مزیدار بات جو ہے کہ اب آپ ریکارڈ سامنے الیکشن کمیشن کا اپنا کردار اگر سامنے رکھ کر دیکھ لیں تو وہ چیز بڑی واضح ہے۔ فارم 35 تک جو ہے نا، فارم 45 47 کا کچا چھٹا نظر آ رہا ہے، اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنا سٹانس بڑا کلیئر رکھ رہی ہے، نظر انہیں بھی آ رہا ہے کہ یہ فارم 45 47 میں حکومت چلنے والی نہیں ہے، اور دیکھیں موقع اچھا ہے۔ اب میں بات بتاؤں، میں 5 جون 2023 سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہاتھ آگے بڑھانے چاہیے، اور جو اسٹیبلشمنٹ یا جو بیرونی طاقتیں ہیں ان کا عمل دخل پاکستانی سیاست میں ختم ہونا چاہیے۔ یہ قادر صاحب یہ بڑی بات ہے، کیونکہ اعتزاز صاحب اس سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جو عمران خان صاحب یہ بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی، یہ درست نہیں ہے۔ وہ تو کہہ رہے تھے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی جانب رجوع کریں، رخ کریں، وہاں سے رستہ نکلے گا۔ یہی اظہر صدیق صاحب بھی کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ پی ٹی اے کی وکالت بھی کرتے ہیں یہ۔ تو یہ اظہر صدیق صاحب جیسے لوگ بہت سارے موجود ہیں جو رائے تو دے دیتے، مگر آگے جو ڈیسیژن لینے والے کوئی اور ہوتے ہیں۔ اب جب کوئی اور ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کا پھر اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہ چاروں طرف گالیاں دیں گے، ہمیں بھی اور نون لیگ کو تو دے ہی رہی ہے، MKM کو بھی، تو آپ مجھے بتاؤں کا راستہ کہاں سے نکلا گا؟ ان کے ساتھ احتیاط کون کرے گا؟ ایک مولانا صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، وہ بھی انہوں نے بھی میرا خیال میں ہری جھنڈی دکھا دی ان کو۔ اور مولانا کا آپ نے ذکر کیا، مولانا ہوں یا اپنا مسٹر علی ظفر ہوں یا رؤف حسن ہوں، یہ تو سب آپ سی پیک کے موقع پر چینی وزیر آئے تھے، ایک ہی چھت کے نیچے کھڑے تھے، سی پیک اور چائنا سے تعلقات پہ ایک پیج پہ ہمیں دکھائی دیے۔ تو اگر اس اہم قومی معاملے پہ ایک پیج پہ یہ سب ہو سکتے ہیں تو جو ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے اس میں ایک پیج پہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ قادر صاحب، یہی سوال میں اظہر صاحب سے بعد میں کرتا ہوں۔ قادر صاحب کیا مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی، میرا کہنا یہ ہے کہ بالکل سی پیک ایک قومی سطح پہ ایک پروجیکٹ ہے جو پاکستان کے ریڑھ کی ہڈی جس سے کہتے ہیں، اور اس کا سہرا بھی آصف علی زرداری صاحب کے سر پہ جاتا ہے، جہاں اس نے 8-9 دورے چائنا کا کر کے اور ان کو اسٹیبلش کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی دل بڑا کر کے جہاں قومی سطح کی باتیں ہوں وہاں ان کو سب کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے۔ یہ چور چور کے نعرے جو نا یہ بہت لگ گئے، اور میرا خیال میں اس کو اجتناب کرنا چاہیے۔ نہیں کریں گے تو پھر وہی اعتزاز حسن صاحب کی بات ہے، تو پھر یہ گھومتے رہے مولانا کے پیچھے پھر۔ کل ان کو گالی دے رہے تھے، آج ان کے پاؤں پڑ رہے ہمارا ساتھ احتیاط کرو، وہ بھی اس کے ساتھ احتیاط کرنے کو تیار نہیں ہے، تو یہ آخر کریں گے کیا؟ بالکل ٹھیک۔ اظہر صاحب، عمران خان صاحب تو آج یہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ آج 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کے دوران صحافی جو بات کر رہے تھے کہ وہ پیچھے ہٹنے کے لیے بھی تیار ہے اگر ملک کو فائدہ ہوتا ہے۔ ساتھ ہم نے ایک چھت کے نیچے تمام ملک سیاسی قیادت کو بھی دیکھ لیا، تو کیا خان صاحب بالآخر پیچھے ہٹنے کو آپ کو تیار دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات تو بڑی واضح ہے، سی پیک میں ہمارا سٹانس بڑا کلیئر ہے۔ سی پیک میں جان دے دیں گے ہم، پاکستان تحریک انصاف سی پیک کے معاملے سے پیچھے نہیں ہٹے گی، اور اس میں بالکل یہ خوشائن بات ہے کہ ساری قیادت جو ہے اس معاملے پہ اوپر کھڑی ہے۔ لیکن عمران خان بھی پیچھے ہٹنے کو تیار ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے پیچھے ہٹنے سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے محمود خان اچکزئی کو ایک مینڈیٹ دے دیا، اور وہ یہی دیا ہے کہ جو پاکستانی سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور محمود خان اچکزئی آگے بڑھیں گے اور اس سارے معاملے کو دیکھیں گے۔ ابھی پاکستان تحریک انصاف براہ راست کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی، کہ لیکن جو کہ وجہ کیا ہے کہ وہ جب ایک ایجنڈے پہ، اور چونکہ محمود خان اچکزئی پہلے دن سے ان کا نقطہ نظر بڑا واضح ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو ہمارا اس سے کئی اختلافات رہے، لیکن اب آگے جو لائن انہوں نے لی ہے ہم سمجھتے ہیں اس میں بیٹھ کر اس تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں۔ اس میں تو میرا نہیں خیال ہے کسی کو اعتراض ہونا چاہیے کہ آپ پاکستانی سیاستدانوں نے کرنی ہے، وہی آئیں، ووٹ کی طاقت سے آئیں، جو ووٹ لے جاتا ہے وہ آگے حکومت کرے، اور یہ کل انگلی پکڑنا اور سہارا لینا وہ الزام بڑے لگتے رہے، لیکن زبیر نے بتا دیا کہ اور
کہ اگر اگست 2018 میں حکومت آئی تھی خواجہ آصف نے بتا دیا تھا، لیکن خواجہ آصف صاحب بھی بتا رہے ہیں نا کہ گاڑی کی ڈکی میں بیٹھ کے جناب جنرل باجوہ کے سسر سے ملاقات ہوئی تھی خان صاحب کی، اون چودھری اس کی گواہی دے رہے ہیں، تو میں کس کی بات مانوں کس کی نہ مانوں؟ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اس کا ثبوت میں آپ کو دے دیتا ہوں نا۔ اگست 2018 میں حکومت آئی نا، اپریل 2019 میں مجھے بتائیں اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات اگر تھے تو اپریل 2019 میں، اور اس کے بعد 2020 میں جب قادر صاحب آپ ایک عرصے سیاست دیکھ رہے ہیں اس ملک کی، پیپلز پارٹی نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری بڑی سیاسی جماعتوں کی قیادت کبھی اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو نہ ہو؟ خان صاحب ملیں تو وہ اس کا انکار ہے، نواز شریف صاحب ملیں تو اس کے اوپر واہ واہ۔ دیکھیے میں ایک چیز بتاؤں، بدقسمتی کی بات ہے اگر پاکستان کی ساری سیاسی پارٹی ایک ساتھ ہو جائے تو ایک ساتھ بن کے اور ایک یوں سمجھ لو کہ اتحاد بن کے اسٹیبلشمنٹ سے اور عدلیہ سے بھی بات کی جا سکتی ہے کہ بھیا بس ہو گیا، مداخلت نہ کرے۔ مگر یہاں کیا ہے، آپ تحریک انصاف کی کلم کو نہ کہتا ہے کہ جی نہ پیپلز پارٹی کے پاس کچھ ہے دینے کو، نہ نون لیگ کے پاس ہے، جو کچھ ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ جب بیٹھے ہوئے تو کیا ہوگا، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے انگریزی کا دا اور پنجابی کا دا جس کا بھی لگتا ہے وہ لگا لیتا ہے اپنے مفاد کے لیے۔ لیکن قادر صاحب یہ نبیل گبور صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر انہوں نے نون لیگ نے بات چیت ہم سے بند کر دی تو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کتنے ممبرز ہیں جو بلاول کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے۔ واقعی ایسا کچھ ہے؟ نون لیگ کے اندر سے بھی لوگ چاہتے ہیں ایسا؟ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ نبیل گبور صاحب نے کس طرح کہا ہے، لیکن یقیناً ہر پارٹی کے اندر اس طرح لوگ ہوتے ہیں جو اپنی رائے مختلف رکھتے ہیں، اور جیسا بھی پی ٹی آئی کے اندر بھی جو آوازیں اٹھ رہی ہے نظریاتی گروپ کا اور وغیرہ وغیرہ کا، تو میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ وہ چیز ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں مختلف چینل پہ، آج بھی اظہر صاحب سن لیں، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سیاسی پارٹیوں سے بات کرنے کے علاوہ۔ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کے یا گیٹ نمبر 4 کے تالا کھولنے کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے تو میرے خیال میں یہ 5 سال اسی میں گزر جائیں گے، پھر اگلا الیکشن آئے گا، پھر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں بہت شکریہ جناب قادر خان مندل صاحب۔ جناب اظہر صدیق صاحب تھے، ملک کی سیاست سے بات کر رہے تھے، لیکن ساتھ ہم نے اپنے سماج پر بھی نظر ڈالنی ہے۔ سوات میں جس طرح سے ایک شخص کو ہلاک کیا گیا توہین کے الزام میں، پولیس کی کسٹڈی میں یہ شخص تھا، لیکن یہ جو موب جسٹس کی سائیکی ہے، بساد احترام اس پہ عرض کریں گے کہ اس کی بنیاد پہ ہمارا جو قانون ہے، دستور ہے، نظام حکومت ہے، وہ جج ہوتا ہے اور دنیا پھر ہمیں اس خاص لینس سے دیکھتی ہے۔ دل بہت دکھتے ہیں ایسی کوئی بھی خبر سننے کے بعد جہاں بھی مبینہ توہین کا ایلیمنٹ سامنے آتا ہے، کیونکہ ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن جب ملک میں قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، پولیس وہاں موجود تھی، تو موب جسٹس کے اوپر ہمیں کچھ سوچنا ہوگا۔ ہمارے علماء اکرام کو، دانشوروں کو قوم کی سلسلے میں رہنمائی کرنی ہوگی، وگرنہ دنیا ہمیں خاص لینس سے دیکھے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔